نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تعالى في شان نبيه الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جنہیں میرے سرکار بلاتے ہیں. آج کے اس ماحول کو دیکھتے ہوئے پیر کی محفل کو مرید سجاتے ہیں، آتے ہیں دوڑے دوڑے جو ان سے فیض پاتے ہیں، آتے ہیں وہ دوڑے دوڑے جو ان سے فیض پاتے ہیں. زینت مسند صدارت طریقت رہبر شریعت الحاج حضور پیر سید محمد جابر علی شاہ صاحب مدد اللہ العالی، حضرت علامہ محمد فاروق قادری صاحب، حضرت علامہ حافظ محمد اشتیاق صاحب، برادرم حضرت علامہ حافظ محمد رفیق جلالی صاحب، دیگر علماء کرام، نرخنان ذی احتشام، تحریک فکر اسلام جہلم سے تعلق رکھنے والے غیور سنی بھائیوں، اس جلسے کے منتظمین محترم جناب سید نجم الحسن شاہ صاحب، حکیم امتیاز الحق صاحب اور دیگر میرے بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو اس عظیم محفل کے سجانے پر مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ محفل جب سجائی جاتی ہے تو سجنے سے پہلے سرکار کی بارگاہ میں اور رب العالمین کی بارگاہ میں منظور و مقبول ہو جایا کرتی ہے. آپ مبارکباد کی مستحق ہیں. آپ نے میرے نبی کا میلاد منایا، میرے نبی کے میلاد کی محفل سجائی، میرے آقا کا میلاد منایا، میرے آقا کے میلاد کے لیے اخراجات کیے. دوستوں تم نے یہ
نے سوچا تھا سرکار نے اپنی اولاد میں سے اس عظیم شہزادے کو اس محفل کی صدارت کے لیے بھیج دیا. اپنے سناخانوں کو, اپنے نعتخانوں کو اس محفل کی رونق بخشنے کے لیے, اس محفل میں اپنا ذکر کروانے کے لیے بھیج دیا. ناچیز کو بھی شاید حضور ہی کا حکم تھا کہ ناچیز آپ کے درمیان حاضر ہے. کیا خوب کہا ہے کسی نے, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, آتے ہیں وہی جن کو میرے سرکار بلاتے ہیں. میں آیا, آپ آئے, بچے آئے, بڑے آئے, چھوٹے آئے, صغیر آئے, کبیر آئے, بوڑھے آئے, نوجوان آئے, اپنے آئے, پرانے آئے, سارے آئے میرے سرکار کا ذکر کرنے آئے. کوئی کسی کو نہ کوئی دینے آیا ہے, نہ کسی سے کچھ لینے آیا ہے. جیلم کے بھاسیوں, میں آج آپ کے سامنے ایک حقیقت رکھنا چاہتا ہوں. ایک اس ناچیز کے اندر جس طرح برادر مولانا محمد فاروق قادری صاحب نے کہا کہ بظاہر بیان میرا ہے لیکن مجھ سے بولتا کوئی اور ہے. جیلم کے بھاسیوں, یہاں بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ بولنے والا بظاہر تو عبد الرؤف ہے, لیکن خدا کی قسم اس کے اندر جو فیض ہے وہ عبداللہ شاہ جی کا فیض ہے. وہ فیض بول رہا ہے, میں نہیں بول رہا. میں نہیں بول رہا, میرا بولنا بولنا نہیں, یہاں بولتا کوئی اور ہے. کون بول رہا ہے دوستوں؟ بنگالی شریف کا تاجدار بول رہا ہے. کہاں بول رہا ہے؟ بنگالی شریف کے تاجدار کے جگر گوشے کی موجودگی میں, اس کی سرپرستی میں, اس کی صدارت میں, جیلوں کی گلزار مدینہ مسجد کے اندر یہ جو محفل سجی ہے وہاں عبداللہ شاہ جی کا فیض بول رہا ہے. دوستوں, مجھے حضور نے حکم دیا ہے جتنے وقت کے لیے کہا اتنا ہی کوشش کروں گا کہ اس سے زیادہ نہ جائے, کیونکہ یہ بے ادبی ہوتی ہے. الامر فوق الادب کے تحت اسی حد تک رہوں گا جہاں تک جس حد تک حکم دیا گیا. تو یہ جناب میں نے نام لیا پیر سید محمد عبداللہ شاہ جی کے فیض کا, تو بہت سے لوگ ابھی میرے منہ سے یہ الفاظ نہیں نکلے کہ وہ پہچانتے ہیں کیسا فیض ہے. عبداللہ شاہ جی ماں کا کیسا لال ہے. ارے عبداللہ شاہ جی وہ ہے جب دنیا سے جاتا ہے اب ابیلے ان کی چرپائی کا طواف کرتی ہوئی نظر آتی ہے. پتا چل رہا ہے کہ آج کوئی جانے والا دنیا سے جا رہا ہے. تو دوستو, وہ عبداللہ شاہ جی کون تھے؟ ہم تو میلاد سرکار کو مناتے نا کبھی کبھی. آپ نے منایا, حکیم صاحب نے, ان کے دیگر جو رفقائے کار ہیں سید نجم الحسن شاہ صاحب اور دیگر جو رفقائے کار ہیں, بڑی محنت کے بعد سال میں ایک محفل سجائی ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک محفل سجائی ہوں مجھے علم نہ ہو, لیکن میں عام معمولات جو ہے ہمارے اس کے مطابق بات کر رہا ہوں کہ ہم سال بعد کوئی ایک محفل سجاتے ہیں. لیکن دوستو, میرے پیر و مرشد حضور پیر سید محمد عبداللہ شاہ جی کے وہ ہستی تھے جو ہر روز سرکار کا میلاد منایا کرتے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ. وہ کیسے؟ آپ کے پاس مریدین آتے, آپ ان کو برابر پھیل مان رہے ہوتے. مریضوں کی تشفی کے لیے, تسلی کے لیے
کو پتا تھا یہ بچہ 5 دفعہ ہو گیا پھر بھی آپ مسکراتے. کوئی بیٹا ہوتا کہ صاحب منیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے, یہ حضرت صاحب کے پرانے مریدوں میں سے انہیں پتا ہے کھڑا ہوتا تو آپ یہ نہ دیکھتے کتنے پیسے پکڑ کے دے دیتے. ناچیز عبداللہ شاہ جی علیہ رحمہ کا جو میں نے فیض بتایا وہ تو فیض ہے ہی اور اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. میں اس جہلم کے اندر صوفی باصفا حضرت علامہ محمد اسلم نقشبندی صاحب کا طالب علم رہا. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں مزید اضافہ فرمائے. دوستو قریب رہ کر شاید اتنی قدر نہیں ہوتی نا, جو ہم دور ہیں ہمیں بڑی قدر ہے کہ کیسی عظیم ہستی ہے, کتنا بڑا علم کا سمندر ہے. تو دوستو ان کے پاس پڑھتا تھا طالب علم تھا. تو میں نے حضرت صاحب کو پیر سید محمد عبداللہ شاہ جی علیہ رحمہ سے عرض کی, حضور دعا فرمائیں, میں نے امتحان دینا ہے اور اس کے لیے ابھی داخلہ بھیجنے لگا ہوں. میں یہ نہیں کہ کچھ مانگنے آیا, دعا کرانے, کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے نا جب پیر دعا کرتا ہے مشکلیں حل ہوتی ہے. اگر پیر سید محمد عبداللہ شاہ جی جیسا پیر ہو تو پھر تو شک کی گنجائش نہیں یہ ہے. میں کہتا ہوں گنجائش نہیں, میں تو اسی عقیدے سے, اسی نظریے سے, اسی یقین سے آتا. تو میں دیکھ رہا کہ آپ ناٹخوانی کر رہے ہیں, ہر وقت ناٹخوانی ہوتی تھی روزانہ, اور حضور کا ذکر کرنا, تعریف کرنا یہی ملاد ہے نا, وہ روز کرتے تھے, ساتھ ساتھ سخاوت بھی جاری ہے. تو میں نے آج کی حضور دعا فرمائے امتحان دینا ہے. تو اس طرح آپ نے اپنی جے نماز کے نیچے ہاتھ مارا اور مجھے پکڑا دیا. 380 روپے میرا داخلہ تھا جو سرکار نے دیے وہ بھی 380 جو دیے وہ بھی اتنے تھے. تو دوستو اس طرح کا ولی کامل اللہ تعالیٰ دیکھے نا, ایک ولی نہیں, ایک نبی نہیں, اللہ نے انبیاء کا ایک سلسلہ بنایا, انبیاء کا. لیکن انبیاء نے کوئی سید الانبیاء بھی بنایا ہے. انبیاء تو بے شمار ہے, کما بیش رکھنا 24,000, لیکن انبیاء نے کوئی سید الانبیاء بنایا ہے. اسی طرح اولیاء بنائے ہیں, سید الاولیاء صرف مولا علی کو بنایا ہے. صرف مولا علی کو بنایا ہے. ان کل تو مولا ہو, علی کا مولا ہو. اور حضور نے یہ بھی فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت, یہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. اے مولا علی کی اولاد میں سے کوئی مل جائے تو وہی نظارے ملتے ہیں یا نہیں؟ نظارے بھی ملتے ہیں, عبادت بھی ملتی ہے. میں اپنے موضوع سے دور ہوتا جا رہا ہوں, توحید کی گفتگو میں اپنے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں. دوستو میلاد کی محفل, یہ جو محفل ہے یہ سجدی ہے جگہ جگہ پر, جس کے لیے سجائی جاتی ہے وہ بے خبر نہیں ہے. دیکھیں نا, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ کوئی محفل سجے تو سجایا جاتا ہے اس محفل کو, جیسے ایک برات ہو, براتی سجاتے ہیں برات کی محفل میں, اور یہ ہوتا نہیں ہے کہ برات تو سجے اور برات کا دلہا آئے, اور یہ بھی نہیں ہوتا کہ حضور کا کوئی عاشق حضور کے نام کی محفل سجائے اور حضور نہ آئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, سیدی مرشدی, سیدی مرشدی, جشن میلاد مصطفیٰ. دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور کے میلاد کی محفل کا انعقاد جگہ جگہ ہوتا ہے, اور سرکار اپنی محفل میں آتے اور سجاتے کون ہے یہ محفل؟ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں, محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں. آتے ہیں وہی جنہیں سرکار بلاتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید میں سے
اپنا موضوع کے طور پر پیش کی، اس میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبی تو کہہ، نبی تو کہہ کل۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اب دیکھیے یہ بڑا خوبصورت مقام ہوتا ہے، ایک بیوٹیفل ویلیو ہوتا ہے، کوئی خاص موقع ہوتا ہے، ایک سیکوینس میں بات کی جا رہی ہو، ایک تسلسل میں بات کی جا رہی ہو، جیسے گاڑی ایک روڈ پر چل رہی ہے، ایک مخصوص رفتار میں چل رہی ہے، اگر وہاں پر کوئی رکاوٹ آ جائے تو سپیڈ والی گاڑی رک جایا کرتی ہے۔ میری بات سمجھ رہے یا کوئی؟ سپیڈ سے جانے والی گاڑی ڈرائیور کیا کرتا ہے؟ سپیڈ آہستہ کر دیتا ہے اور ضرورت پڑے تو رک جاتا ہے، رک کے بڑی حفاظت سے گاڑی کو نکالتا ہے اور آگے لے جاتا ہے۔ قرآن رب نازل کر رہا تھا، نازل کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، کرتا چلا گیا، ایسا مقام آیا جہاں پر بریک لگانے کی ضرورت تھی، بریک لگ گئی۔ میں آپ کو ایک ایسے مقام پر اور ایسے انداز میں آپ کو بات سمجھاتے ہوئے پہنچانا چاہتا ہوں۔ کوئی خاص بات تھی، رب نے کہا پہلے تو میں جا رہا تھا، محبوب میں گزرتا جا رہا تھا، جس چیز کا ذکر تھا وہ ذکر کرتے کرتے، قرآن اتارتے اتارتے، قرآن کا نزول کرتے کرتے محبوب میں گزرتا چلا جا رہا تھا، لیکن اب چونکہ تیرے میلاد کا ذکر ہے اب بریک لگی۔ اب بولے تو مجھے سمجھ لگے گی، آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ بریک لگ گئی، بریک کہاں کہاں لگی؟ یہ اس انداز میں اگر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں تو وقت ضیاع ہوگا۔ میں صرف میلاد کی حد تک بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ رب العالمین نے کیا کیا؟ رب العالمین نے بریک لگا لی، فرمایا قل بفضل اللہ و برحمتہ، فرمایا پہلے میں کہہ رہا ہوں، اب محبوب تو کہہ، محبوب تو کہہ، کل امپیریکل سینٹنس ہے۔ یہاں پر بہت سے انگلش پڑھے لکھے نوجوان بھی موجود ہوں گے، اور علماء کی یہ سرزمین ہے جہاں سینٹنس ہوتا ہے یا امر ہوتا ہے، وہاں کوئی حکم دیا جاتا ہے۔ دیکھیے کہ کچھ حکم ہوتے ہیں جو سب کے لیے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا، استعینوا میں سارے داخل ہیں۔ اب کولو ہوتا نا، کولو تو مجھے بھی حکم تھا، میں بھی یہ کہتا، آپ کو بھی حکم تھا، آپ بھی کہتے، کولو نہیں ہے، کل ہے، یہ واحد ہے، اور اس کا مخاطب صرف یاسین کے دردوں والا۔ اب فرمایا کل نبی تو کیسے، اس لیے کہا کہ نبی تو کہہ، اتنی بڑی بات ہے محبوبہ، میں نہیں کہہ سکتا، تو کہہ کہ بے فضل اللہ ہے و برحمتہ، کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، اللہ کا فضل ہو اور اس کی رحمت ہو، پھر کیا کرو؟ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو اس پہ کیا کرو؟ جشن مناؤ۔ کیا کرو؟ جشن مناؤ۔ جشن خوشی سے منایا جاتا
پاس بھی رکھ لے. یہ خوشی شخصی خوشی ہے, یہ جشن شخصی خوشی ہے. ہو سکتا ہے میں کہوں کہ اتنا کچھ مل گیا ہے, چلو آج کسی بڑے ہوٹل پر چل کر کھانا کھاتے ہیں, جشن مناتے ہیں. یہ بھی ایک شخصی جشن ہے. کسی خاندان میں بیٹا پیدا ہو گیا, انہوں نے دعوت کی, یہ خاندانی جشن ہے, یہ خاندانی جشن ہے. کسی ملک کو کوئی عزت مل گئی, آزادی مل گئی, وہ ایک ملکی جشن ہوتا ہے. اور دوستو, اگر دین میں کوئی خوشی آئے تو وہ خوشی سب خوشیوں سے بڑی خوشی ہوتی ہے. وہ جشن تمام جشنوں سے بڑا ہوتا ہے, اور اس پہ اظہار فخر کرنا ضروری ہوتا ہے. پھر خوشیوں میں بھی کوئی خوشی ایسی ہوتی ہے کہ جس ایک خوشی پر ساری خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں. ایک خوشی پر وہ ساری خوشیاں قربان کی جا سکتی ہیں. وہ کیا ہے؟ شاعر نے کیا خوب کہا ہے, فضل رب العلا اور کیا چاہیے, مل کے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل کے مصطفیٰ اور کیا چاہیے. تعظیم تیری ذات کی مقصود ہے, لہذا محبوب اب تو کے بفضل اللہ ہے کہ جب تم پر اللہ کا فضل ہو, وبرحمتہ ہی, اور اس کی رحمت, فبذالک فلیفرحوا, اور اس پہ خوشی مناؤ. اب یہاں پر علماء کچھ کہتے ہیں کہ فضل اور رحمت یہ دونوں علیحدہ چیزیں ہیں, کہ کچھ کہتے ہیں اس سے مراد دین ہے, کچھ کہتے ہیں قرآن ہے. ارے دوستو, القرآن یفسر بعضہ بعضا, قرآن اپنے ایک حصے کی تفسیر دوسری جگہ بیان کرتا ہے. آئیے کسی اور مقام پر بھی آپ کی توجہ لے جاؤں تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے کہ فضل و رحمت سے کیا مراد ہے. رب کا قرآن کہتا ہے لولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لاتبعتم الشیطان الا قلیلا, لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. لوگوں, اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا, اگر تم پر اللہ کی رحمت نہ ہوتی, لاتبعتم الشیطان, تم سارے کے سارے شیطان کے پیروکار بن جاتے, شیطانی چہرے بن جاتے, شیطان کے مرید بن جاتے, شیطانی کام کرنے والے بن جاتے, الا قلیلا, ماں سوائے چند لوگوں کے. دوستو, یہاں مفسرین کا اتفاق ہے, اجماع ہے کہ اس فضل اور رحمت سے مراد نہ قرآن ہے نہ دین ہے, بلکہ اس سے مراد حضور کی ذات ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن میلاد مصطفیٰ, جشن میلاد مصطفیٰ, ترجمان تاریخ فکر اسلام پاکستان. فضل رب الملا, اور کیا چاہیے, مل کے مصطفیٰ, اور کیا چاہیے. اب دوستو, یہ تو تقریباً طے ہو گیا ہے کہ فضل بھی حضور ہے, رحمت بھی حضور ہے. باقی اجازت نہیں دیتا میں قرآن مجید سے متعدد مقامات سے یہ بیان کرتا کہ کس طرح حضور فضل بھی ہے اور رحمت بھی ہے. باقی تمام آیات کو چھوڑتے ہوئے صرف اس آیت شریفہ کو لیتے ہوئے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. کوئی مفسر ایسا نہیں, کوئی محدث ایسا نہیں, کوئی قرآن کا قاری ایسا نہیں, کوئی دین اسلام جاننے والا ایسا نہیں جو کہے رحمت سے مراد حضور نہیں ہے, رحمت سے مراد حضور نہیں ہے. پھر یہاں رحمت اس رحمت کی بات ہے جو العالمین کی رحمت ہے. دیکھیے ادھر کہا رحمت للعالمین,
یہ کس کو ٹائٹل دیا, کس کو خطاب دیا؟ رحمت للعالمین. دوستوں کوئی گورنر ہوتا ہے صوبہ پنجاب کا, اس کے پاس پنجاب کی تو پاور ہے, سرحد کی نہیں ہے, سندھ کی نہیں ہے, دیگر کسی صوبے کی پاور نہیں ہے, اس لیے کہ اس کی جورسڈکشن محض اپنے صوبے تک ہے, اپنے صوبہ پنجاب تک اس کی جورسڈکشن ہے, اس کا اختیار, اس کی پاور اپنے صوبے میں ہے. اسی طرح اگر حضور رحمت صرف انسانوں کے لیے ہوتے تو یہاں پھر کیا ہوتا کہ حضور انسانوں کے لیے رحمت ہے, اگر حضور صرف درختوں کے لیے رحمت ہوتے تو رحمت کے بعد رحمت الشجرات کا ذکر آتا, گویا انسانوں کے لیے ہوتے تو پھر رحمت الانسان کا ذکر ہوتا کہ انسان کے لیے رحمت ہے. تو یہاں رب نے رحمت کے ساتھ عالمین کا لفظ لگا کر یہ بتا دیا کہ جتنا بڑا لفظ عالمین ہے اتنی بڑی رحمت میرے مصطفیٰ کی. اب دیکھیے عالمین کتنا بڑا ہے, عالمین میں کتنی وسعت ہے, کتنا واس لفظ ہے. اپنے لیے بھی رب نے عالمین لگایا, اپنے لیے بھی رب نے عالمین لگایا. رب العالمین, رب کیا ہے؟ رب العالمین ہے. ارے جس کے لیے جہان کی جس شے کے لیے وہ رب ہے, اور اس کے رب کے بعد اس کو اگر کسی کی رحمت کی ضرورت ہے تو وہ میرے نبی کی رحمت ہے, وہ میرے نبی کی رحمت ہے. اب دیکھیے نا رب العالمین, جھگڑا ختم ہے بھائی. آپ کا رب نہیں ہے, میرا رب نہیں ہے, انسانوں کا رب ہے, جنوں کا رب ہے, حیوانات کا رب ہے, نباتات کا رب ہے, مخفیات کا رب ہے, تجلیات کا رب ہے, اور شے کا رب ہے. ارے جس شے کا وہ رب ہے, اس رب العالمین کی ربوبیت میں جہاں کہیں جس کسی کو جس لمحے سوتے ہوئے, جاگتے ہوئے, مرے ہوئے, زندگی میں ہوتے ہوئے, بعد زندگی ہوتے ہوئے, قبر میں ہوتے ہوئے, دنیا میں ہوتے ہوئے, گھر میں ہوتے ہوئے, گھر سے باہر ہوتے ہوئے, جس لمحے کی ضرورت ہوگی اس کو میرے مصطفیٰ رحمت دے گی. آسان بات ہے, ہوا رب العالمین, ہوا رب العالمین, رب العالمین, ہوا رب العالمین. انت رحمت للعالمین, تو کیا ہے؟ رحمت للعالمین ہے. جس کے لیے وہ رب ہے اس کے لیے تو رحمت ہے. کلمہ پڑھتے ہوں گے, پڑھاتے ہوں گے, سیکھتے ہوں گے, سکھاتے ہوں گے. چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی سکھاتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اب دیکھیے کہ لا الہ الا تک, لا الہ الا تک مجھ سے پوچھے گا تو ان کی کوئی حقیقت نہیں, فتویٰ نہ لگانا. میں عالموں والی بات نہیں, صوفیاء والی بات کر رہا ہوں, عارفوں والی بات کر رہا ہوں. کچھ حقیقت نہیں. اگر حقیقت ہے تو اتنی ہے کہ اللہ کی وضاحت لا الہ الا کرتا ہے کہ کوئی اور الہ نہیں, صرف اللہ ہے. اور محمد کے بعد جو رسول اللہ ہے اس رسول اللہ کی کوئی حقیقت نہیں, اس لیے کہ محمد کی وضاحت رسول اللہ کرتا ہے. لا الہ الا جو ہے وہ اللہ کی وضاحت کرتا ہے. لا الہ الا کو بھی ہٹا دو, رسول اللہ کو بھی ہٹا دو, پیچھے کیا رہ گیا؟ اللہ رہ گیا یا محمد رہ گیا؟ اللہ رہ گیا یا ارے چاہیے بھی تجھے ہی نا, کہ اور بھی چاہیے بھائی. اگر کسی کو چاہیے تو پھر ٹھیک ہے, اگر نہیں چاہیے نا تو دو ہی چاہیے, اللہ اور
محمد. اللہ. بھائی پیچھے بات اگر فکرے کے دماغ سے جاتی ہو نا تو پھر تو ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. اب یہ ایک فکرہ تھا, ایک فکرہ تھا, بات مکمل تھی. اب دوسرے فکرے کے لیے علماء موجود ہیں, عرف عطف کوئی آنا چاہیے تھا, اس کو اور اس کو جدا کرتا. دونوں لا الہ الا اللہ ہو وہاں محمد رسول اللہ ہونا چاہیے تھا, لیکن رب نے کہا تو لگائی جائے گی اور مقاموں پہ کہ رشتہ میرا اور میرے محبوب کا ہے, تو درمیان میں نہیں آ سکتی, تو جا اپنا کام کر. رب میں تیری بارگاہ میں عرض کرتی ہوں, میرا وجود اسی لیے ہے نا, میں دونوں کو احاطہ کرتی ہوں, مکس کر نہ ہو جائے کہ لوگوں کو پتہ چلے اللہ اور ہے محمد اور ہے, کم از کم مجھے تو یہاں درمیان میں آنے دے. رب نے کہا جس نے اللہ کو سمجھنا ہے نا پہلے محمد کو سمجھے گا, وہ مکس کر ہی نہیں سکتا. کیا ٹھکانہ کر رہی ہو, جس نے مجھے سمجھنا ہے نا وہ پہلے محمد کو سمجھے گا. میں اپنے سے یہ بات نہیں کہہ رہا, قل ہو اللہ احد, احد ہونا اسی نے سمجھایا. لوگ کہتے ہیں میلاد نہ مناؤ, میں کہتا ہوں تو نماز پڑھ کے دکھا دو نا خود تو میں مان جاؤں. صلاۃ عربی زبان کا لفظ ہے, 55 معانی ہے. 55 کتنے؟ صلاۃ کا مطلب گوشت بھوننا بھی ہے, گوشت بھونتے ہو کو نماز ہے. پیٹھ پر چوٹے کھانا بھی صلاۃ ہے, اور پیٹھ پر ٹھوکر مارنا بھی صلاۃ ہے, آنکھ سے جلانا بھی نماز ہے. اگر تمہارا لفظی معنی والا جو حکم ہے اس کے مطابق تمہیں نماز پڑھنی ہے تو جس مرضی کو جلا دو یہ نماز ہو جائے. کسی کو مارو ٹھوکرے اس کی پیٹھ پر یہ نماز ہے, گوشت بھونو یہ نماز ہے,